اٹھائیں گے کہ آپ کے اوپر ایمان کے نور کی ایک چادر ہوگی. کتنا بڑا اعزاز ہے. کتنے لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور حضرت معاویہ کو ایسا یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے اوپر ایمان کے نور کی ایک چادر نظر آ رہی ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازات بخشے. پھر صرف یہی اعزازات نہیں ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے تو حضرت معاویہ کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اسے ہدایت کا راستہ دکھانے والا بنا اور اسے خود بھی ہدایت یافتہ بنا، واہدہ بھی اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کے وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہور ہوگا، لیکن اس سے پہلے کسی نے امام مہدی کو دیکھا نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لیتا تو وہ کہتا کہ یہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ان کے اندر اللہ نے ایسے اوصاف فرمائے تھے کہ اگر کوئی شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا تو وہ کہتا کہ یہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. کتنے اوصاف کے حامل ہوں گے. ایک دوسرے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے اندر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے. کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا. کتنے اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. اتنے اعزازات ہونے کے باوجود جو لوگ لب گشائی کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ان کا ایمان کسی طرح بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چھٹے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تقریباً 2-2.5 سال خلیفہ رہے. آپ کے دور کے اندر تقریباً 11 لاکھ مربع میل کا جو رقبہ تھا وہ اسلامی سرزمین بنا. حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا رقبہ 44 لاکھ مربع میل پر ہو گیا. اب حضرت علی کا دور آیا، اس دور میں فتنے سر اٹھانے لگے. تو حضرت علی کے دور میں اسلامی فتوحات نہیں ہوئی تو فتنے بہت زیادہ تھے. حضرت علی ان فتنوں کی طرف مشغول ہو گئے اور اسلام کا رقبہ کتنا ہو گیا 11 لاکھ سے لے کے 44 لاکھ مربع میل پر. جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت کے تخت پر بیٹھتے ہیں، اسلام کا جو رقبہ 44 لاکھ مربع میل کا تھا اس رقبے کو 64,65,000 مربع میل پر منتقل کر دیا. کتنی بڑی اسلام کی خدمات ہے. 19 سال تقریباً یا 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت کی اور خلافت کا فریضہ سر انجام دیا. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ادب بہت زیادہ مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا ادب بڑا مشہور تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھیڑ اور بکریاں اور کھانے والے درندے جو جانوروں کو کھا جایا کرتے تھے وہ ایک ہی چراگاہ میں اپنا چارہ کھایا کرتے تھے. اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کے اوپر دھاڑے یا بکری کو اپنا شکار بنا لے. ان کا ادب اس قدر مشہور تھا. لیکن ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کا عدل اور انصاف دیکھ لیتا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عدل اور انصاف بھول جاتا. سبحان اللہ. 64,65,000 مربع میل کا مالک حکمران ہو اور لباس حضرت معاویہ کا آپ دیکھیں. حضرت عمر نے ایک دن دیکھا اور پوچھا کہ آپ بڑا اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ کا لباس تو بڑا مہنگا ہے. تو حضرت معاویہ رونے لگے اور اپنی قمیض کا کرتا اتارا اور نیچے سے دکھایا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے پیروان لگے ہوئے. اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ یہ ظاہری جو اوپر والا لباس اور کرتا ہے یہ میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، جب مجھے ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے تو میں اچھا لباس پہن کر جاتا ہوں تاکہ وہ مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھیں. ورنہ اندر سے تو امیر معاویہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی لباس ہے جو عام مسلمانوں کا لباس ہے۔ 64,65,000 مربع میل کا حکمران، اس ساری کائنات جتنے بھی انسان آباد ہیں، اگر اس کا حساب کیا جائے تو تقریباً 1 کروڑ یا 35 لاکھ مربع میل کا بنتا ہے، اور اس کا آدھا کیا جائے تو آدھی دنیا کا حکمران جو تھا اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، 54 صوبے چلا رہا تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں سے 4 یا 5 صوبے نہیں چلتے، 54 صوبے چلا رہے ہیں، اور عدل اور انصاف کا کیا عالم ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ سونے کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، میں انہیں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ رات کو اپنی دکانیں بند کر کے نہ جایا کریں، تالے لگا کے نہ جایا کریں، بلکہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جانا۔ میں دیکھوں گا کہ کس ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں چوری کر کے دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 54 صوبے کس طرح سنبھالے ہوئے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ سو گئے، آپ نے خواب دیکھا، آپ اٹھے اور مسکرانے لگے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ میری امت کی وہ جماعت جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گی، سمندر میں اپنا پہلی بیڑا ڈالے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے گروہ اور پہلی جماعت کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے، خواب دیکھا، اٹھے، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو بھی خوش نصیبوں میں شامل کر دیا ہے، آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ سمندری بیڑے والے مجاہدین میں شامل نہیں ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت معاویہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں پہلا اسلامی بیڑا بناؤں اور اسے سمندر میں چلاؤں۔ حضرت ابو بکر اجازت نہیں دیتے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ حضرت عثمان بن نورین کے دور میں اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت عثمان بن نورین حضرت معاویہ کو اجازت دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یہ بحری بیڑا جو ہے وہ تیار نہ ہے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا وہ بحری بیڑا بنایا، اس میں 1750 چھوٹی کشتیاں بھی تیار کی، اور عرصہ کتنا لگا؟ 10 مہینے۔ 10 مہینے کے اندر اتنا بڑا بحری بیڑا بنایا کہ اس کے اندر 1750 چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی بنائی، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی سہولت کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بحری بیڑا بنایا، اور اپنے دور حکومت میں اس بیڑے کے اندر مجاہدین کو سوار کیا، اور سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے سمندر پار جا کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز حاصل ہے، اور اس حدیث کے مصداق بنے اول جیش من امتی یعبدون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ جو بحری جہاز کا بیڑا بنا کے سمندری جہاد کرے گا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس بحری بیڑے کو بنانے والے بھی حضرت امیر معاویہ، اور اس جنگ کے اور اس مجاہدین کے جماعت کے سپہ سالار اور لیڈر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس لیڈر کی جماعت میں اگر آپ سپاہیوں کے نام سنیں تو آپ حیران ہو جائیں، ان میں سے صرف 2 نام آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیڈر کی جماعت میں پہلے مجاہد و سپاہی کا نام حضرت حسن ہے، اور دوسرے سپاہی کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آج جو لوگ حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنا امام بنا کے حضرت معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، وہ کبھی حقیقت کو بھی تو پڑھیں کہ جنہیں وہ امام بنا رہے ہیں وہ خود حضرت امیر معاویہ کی ابتدا میں سمندری جہاد کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو پہلا میرا بیڑا سمندری جہاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ تو حضرت معاویہ کے لیے اور دیگر صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے خود خوشخبریاں اور بشارتیں دے دی ہیں کہ ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ پھر
اختلاف آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ جنگ کیوں ہوئی۔ وہ جنگ حق پر مبنی تھی، حضرت معاویہ بھی حق پر تھے اور حضرت علی بھی حق پر تھے۔ فیصلہ آج آپ نے خود کرنا ہے، میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کر دیا، اس کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اس بات میں ہوا کہ حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے انہیں فوراً قتل کر دیا جائے، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے، جب حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم بدلہ لے لیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ دونوں کی رائے ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ ملک کی سلامتی بھی ضروری تھی اور حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا بھی ضروری تھا۔ جب دونوں صحابہ حق پر تھے تو آج کا لفظ ان پر کیسے تبرہ و کرم تشریح کر سکتا ہے؟ جب دونوں حق پر ہیں ہم کسی کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ پھر ایک صحابی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت عثمان کے قصاص کے بدلہ لینے کے لیے حضرت معاویہ یہ آواز بلند نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما دیتا۔ دونوں صحابہ حق پر تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں، آپ شیعوں کو دیکھیں گے کہ وہ حضرت حسن کے بارے میں بات نہیں کرتے، انہیں حضرت حسن سے بھی چڑ ہے، وہ صرف حضرت حسین کے نام دے رہے ہیں۔ ان کا تو دین ہی مکمل نہیں ہے، ایک بھائی کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے بھائی کو تسلیم نہیں کرتے، اسے جھٹلانے کے لیے یہی بات کرتی ہے۔ حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک تحریر لکھی اور خط لکھوا کے حضرت معاویہ کو دمشق میں بھیج دیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں اور آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جوابی خط لکھا اور صرف اپنے سائن کر دی، جس طرح ہم اسٹامپ پیپر پر سائن کر دیں اور خالی چھوڑ دیں، اور خالی واپس لکھوا دیا کہ آپ کا جو دل چاہے وہ شرائط اس کے اندر لکھ لیں۔ ان میں سے ایک شرط آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کتنے جھوٹے ہیں اور کتنے سچے ہیں۔ ان میں سے جو حضرت حسن نے ایک شرط لکھی وہ یہ تھی، حضرت حسن نے کہا کہ خلافت آپ کو اس شرط پر دے رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے فیصلے اسی طرح کرنے ہیں جس طرح ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ یہ لوگ آج میں گالیاں دیتے ہیں اور حضرت حسن کیا کہہ رہے ہیں کہ اے معاویہ بن ابی سفیان، آپ نے فیصلے اسی طرح کرنے ہیں جس طرح لوگوں کے فیصلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں آ جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ پہلے حضرت حسن کھڑے ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، پھر حضرت حسین کھڑے ہوتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ اب جو حضرت حسن اور حضرت حسین کا صفت سلام تھا اس کا نام مجھے بھول گیا ہے۔ حضرت حسین اسے اشارہ کرتے ہیں کہ اب تم کھڑے ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ للچائی ہوئی عجیب سی نظروں سے حضرت حسین کی طرف دیکھتا ہے اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب آپ دونوں نے بیعت کر لی ہے تو میری بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت جو حضرت حسین نے تاریخی جملے کہے یہ کافروں پر قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حسن نے اور حسین نے امیر معاویہ کو اپنا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حسن اور حسین نے امیر معاویہ کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابو بکر بھی ہمارے امام ہیں، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے امام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔